السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عبدالغفار۔ ناظرین، تازہ ترین خبریں ہم آپ کے پاس لے کر آئے ہیں، اور ناظرین ایک انتہائی افسوسناک خبر ہے جو کراچی میں دہشت گرد حملہ رینجر کے ہیڈ کوارٹر پر ہوا، اس کی ہم آپ کو ڈیٹیل تفصیل ساری بتائیں گے۔ اس کے علاوہ ناظرین، ایران اور امریکہ کے تازہ جو حملے گزشتہ رات بھی ہوئے حملے، اور اس سے پچھلی رات جو ہے اس پر بھی حملے امریکہ نے کیے، اور یہ حملے کیوں ہو رہے ہیں، کیا وجوہات ہیں، کیا وہ جو سارے مذاکرات ہیں وہ سبوتاژ ہو گئے ہیں یا برقرار ہیں، یہ ساری ڈیٹیل ہم آپ کو بتائیں گے۔ اس کے علاوہ ناظرین، جیو نیوز کی نشریات جو ہے وہ بند کر دی گئی ہیں، وہ وجہ کیا ہوئی اس کی ڈیٹیل بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ تو چلتے ہیں خبروں کی جانب ناظرین۔ جو اگر ہماری خبریں آپ کو پسند آئیں تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، اور ساتھ میں بیل آئیکن کا بٹن بھی دبائیں تاکہ ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اور ناظرین، اگر ہماری اصلاح آپ کو مطلوب ہو تو کمنٹس میں آپ ہمیں بتا سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلی خبر ناظرین، جو گزشتہ رات 8 بجے کراچی میں دہشت گرد حملہ ہوا، یہ یونیورسٹی روڈ پر رینجر کا ہیڈ کوارٹر ہے، اس پر یہ حملہ کیا گیا ہے۔ ایک خود کش موٹر سائیکل سوار وہ جو ہے وہ گیٹ سے انٹر ہوا، اور اس نے اپنے آپ کو وہاں پر بلاسٹ کیا، اور اس کو فالو کرتی ہوئی ایک ہائی روف بھی داخل ہو گئی۔ تو ناظرین، ظاہر بات ہے کہ جس ٹائم یہ بلاسٹ ہوا ہوگا تو یہ سارا جو ہے یہ افراتفری پھیلانے کے لیے کیا ہوگا، بلاسٹ بھی افراتفری پھیلے گی تو پھر ہائی روف اندر داخل ہوگی، وہ پھر حملہ آور جدید اسلحے سے لیس حملہ کریں گے رینجر والوں کے اوپر۔ مگر رینجر اہلکاروں نے بھی بڑی چابک دستی اور بڑی بروقت کارروائی کی، اور ان کو پہلے ایریے میں ہی جو ہے ہائی روف والوں کو گھیر لیا، اور ناظرین یہ تقریباً جو ہے وہ 1 گھنٹہ بتایا جاتا ہے کہ زبردست فائرنگ رہی، اور اس کے بعد وہ دہشت گرد مارے گئے، اور ناظرین ایک دہشت گرد زندہ پکڑا گیا اور 3 دہشت گرد جہنم واصل ہو گئے، اور ناظرین اس میں اپنے رینجر کے اہلکار بھی 3 شہید ہو گئے۔ وہ یہ جو ہے یہ نئی معلومات ہو سکی کہ وہ جو ہے وہ دھماکے میں جیسے وہ انٹر ہوئے اس ٹائم یہ معاملہ ہوا یا پھر بعد میں ہوا، یہ کوئی ڈیٹیل پتہ نہیں چل سکی، اور دوسرے کچھ رینجر اہلکار زخمی بھی ہیں۔ تو ہم ان سے جو شہید ہو گئے ہیں ان کے ساتھ اور ان کے لواحقین کے ساتھ اظہار تعزیت ہے، اور جو زخمی ہیں ان کے ساتھ بھی ہماری ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں، اور ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جلد از جلد صحت یاب کرے۔ تو ناظرین یہ ایک بہت بڑا منصوبہ جو فیل ہوا، اور بہت بڑا منصوبہ تھا، اور بڑا نقصان کرنے کے لیے یہ سارا منصوبہ تشکیل دیا گیا، اور یہ جو ہے یہ ایک تنظیم ہے جماعت الاحرار، یہ ان کی جانب سے یہ ISVR کی ڈیٹیل کے مطابق یہ جماعت الاحرار ہے جنہوں نے یہ حملہ کیا۔ تو یہ ناظرین تازہ ترین اپڈیٹ اور یہ ڈیٹیل تھی تازہ ترین حملے کی۔ اب آ جاتے ہیں کہ ناظرین جو حملے کیے گئے ہیں، جو پچھلی رات بھی حملہ کیا گیا اور اس سے پچھلی رات بھی جو ہے یہ امریکہ نے ایران کے کچھ علاقے ہیں ان میں حملہ کیا۔ یہ ناظرین جو پہلی ایک رات پہلے جو حملہ کیا وہ جنوبی ساحلی صوبہ ہے ہرمزان، اس کے شہر پر جو ہے حملہ کیا گیا، اور یہ ناظرین جو امریکہ کی جانب سے جو ہے حملہ تھا، اور پھر جو دوسری
رات یہ گزشتہ گزری ہے، اس رات جو حملہ کیا گیا، یہ ناظرین ایران کا ایک بہت بڑا آئرلینڈ ہے، اس کو کشم کہا جاتا ہے۔ اب یہ نام بھی بڑے عجیب ہیں، تو وہ اس آئرلینڈ کے ایک ایریے میں جو ہے وہاں حملہ کیا گیا، اور یہ 2 حملے ناظرین ہو چکے ہیں، اور اس کا جو جوابی حملہ ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ ایران جو ہے وہ بھی جو ہے وہ فوری طور پر جواب دیتا ہے۔ تو انہوں نے بحرین میں قائم جو اڈے تھے ان پر حملہ کیا تھا، اور پہلے تو تسلیم نہیں کیا گیا امریکہ کی جانب سے، اور اب بعد میں یہ تسلیم کیا جا رہا ہے کہ وہ حملے ہوئے ہیں، اور پھر 9 جو ہیں بحرین نے ان کے 9 میزائل جو ہے وہ حملے سے پہلے ہی جو ہے ان کو جو ہے جو ختم کیا ہے۔ تو یہ معلومات آ رہی تھی تازہ ترین اپڈیٹ، اور ناظرین یہ جو ہے یہ انتہائی سمجھ لیں کہ یہ خطرناک سچویشن کی طرف اشارہ ہے کہ ایک جانب ایران میں اعلان کیا جا رہا ہے کہ ان کے روحانی پیشوا آیت اللہ علی خامنئی ان کے جو ہیں آخری جو رسومات ہے، ان کے جنازہ ان کی تیاریاں کی جا رہی ہیں، اور ان کی تاریخ دی جا رہی ہے 4 اور 5 جولائی ان کی تاریخ دی جا رہی ہے۔ اب ناظرین یہ معاملات جو ہیں یہ جنگ بھی ساتھ میں ہو جاتی ہے، اور پھر امریکہ کا اس پر موقف کیا ہے ناظرین یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ حملے انہوں نے کیے کیوں، یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو ان کا موقف جو امریکہ کا ہے وہ یہ موقف ہے کہ انہوں نے ایک پاناما کا جو اپنا تیل بردار جہاز تھا جو 20,000 ٹن تیل لے کر جا رہا تھا، ان کے اوپر ایران نے حملہ کیا تھا۔ اس وجہ سے اس پر پاناما کا جھنڈا بھی لگا ہوا تھا، اور اس پر جو ہے ایران نے حملہ کیا ہے، جبکہ ایران جو ہے ان کا موقف اور یہ ساری صورتحال سامنے آئی ہے کہ ایران پہلے دن سے یہ کہہ رہا ہے کہ اب پہلے والی صورتحال نہیں ہوگی، اب ہمارے بتائے گئے ٹریک سے ان کو گزرنا پڑے گا۔ اور ہم نے آپ کو گزشتہ روز بھی بتایا تھا کہ عمان جو ہے وہ بھی اس پر ایگری ہے کہ یہ پہلے والی صورتحال نہیں ہوگی، اور اب تو ٹول جو ہے وہ بھی وصول کیا جائے گا۔ یہ عمان کا بیان بھی سامنے آیا تھا، تو یہ ہم نے آپ کو گزشتہ روز بتایا تھا۔ اب یہ جو معاملات ہیں، یہ جو ان کی تکنیکی جو کمیٹیاں ہیں تشکیل دی ہوئی، وہ کیا کر رہی ہیں؟ کیا وہ کسی ایسی سچویشن پر نہیں پہنچ رہی جس کی وجہ سے یہ حالات پیدا ہو رہے ہیں کہ ان کی جو ہے یہ حملے شروع ہو گئے ہیں، اور ادھر سے بھی جو ہے معاملات ایران کی جانب سے بھی کشیدہ ہیں؟ تو کیا معاملہ حتمی جو ہے وہ فیصلے کی طرف اور حتمی جنگ بندی کی طرف بڑھے گا یا نہیں بڑھے گا؟ یہ صورتحال ناظرین آنے والے دنوں میں واضح ہوگی، جبکہ امریکہ نے کہا کہ ہم نے 2 حملے اس وجہ سے کیے ہیں۔ اب جو ہے ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا اب اور حملہ نہیں ہوگا، ہم نے یہ جوابی حملے کیے ہیں، یہ جو آبنہ حرمس میں انہوں نے یہ جو جنگ بندی کی خلاف ورزی کی ہے۔ تو یہ صورتحال ہے ناظرین تازہ ترین جنگ بندی کی جانب سے، تو سچویشن یہ ہے۔ اور اس کے علاوہ ناظرین صورتحال یہ ہے کہ جیو نیوز ناظرین جو ہے اس کا لائسنس بھی باقاعدہ منسوخ کر دیا گیا، اور اس کی نشریات باقاعدہ بالکل بلیک آؤٹ یعنی بند کر دی گئی 15 روز کے لیے۔ اور پھر یہ کیوں ہوا، کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ کچھ اینکر نے یہ بتائی ہیں کہ ایک ناظرین وہاں پر پروگرام چلتا تھا، سفر عشق پروگرام کا نام تھا، اور اس پروگرام میں ناظرین کچھ تصاویر
جو ہے اس پر اعتراض ہوا کہ ایسی تصاویر دکھائی گئی، اور وہ مذہبی ایسی شخصیات جن سے ہمارا جو ہے ایسا محبت کا اور ایسا احترام کا تعلق ہے کہ ان کو دکھایا جانا جو ہے وہ قابل اعتراض ثابت ہوا، جس کی وجہ سے یہ جو ہے پیمرا نے ایک نوٹس بھی جاری کیا، اس میں ساری ڈیٹیل بھی بتائی ہے اس کے بارے میں، تو یہ وجہ بنی۔ اور ناظرین، یہ پروگرام محرم میں یہ ایک نوٹس کے ذریعے بتایا گیا ہے میں کچھ جو ہے ایسے جو تصاویر دکھائی گئی ہیں جو بالکل ممنوع ہیں، اور دکھانا جو ہے وہ بالکل ایک انتہائی جو ہے وہ آپ سوچے کہ اس کے بارے میں کیا کہا جائے کہ اس پر جو ہے وہ جو ہماری مذہبی جو جن سے ہمیں انتہائی ہم محبت رکھتے ہیں، انتہائی عقیدت رکھتے ہیں، ان شخصیات کو دکھایا گیا، یا اس طرح کچھ معلومات آئی ہیں کہ اس کی وجہ سے، اور یہ جو نوٹس جاری کیا اس میں جو ہے ڈیٹیل بتائی گئی ہے کہ اس وجہ سے یہ بند کیا گیا ہے۔ تو یہ تازہ ترین اپڈیٹ ناظرین تھی جو ہم نے آپ کے سامنے رکھنی تھی۔ تو اسی کے ساتھ ناظرین ایک اور نیوز ہے کہ پاک بھارت جو ہے وہ مذاکرات جو ہیں ہوئے ہیں، اور یہ حیران کن بات ہے کہ یہ پاک بھارت مذاکرات جہاں پر ہوئے ہیں وہ جگہ بھی، اور کون کون ناظرین ایک انتہائی جو اپنا سرونگ شخصیت ہے وہ بھی مذاکرات میں شامل، اور ایک سیاسی شخصیت ہے وہ بھی شامل ہوئی اور مذاکرات ہوئے۔ یہ ساری ڈیٹیل کہاں پر ہوئے، کس جگہ ہوئے، اور کون کون بھارت سے شامل تھا، کون کون پاکستان سے شامل تھا، تو یہ ناظرین آپ جو ہے یہ اسد علی طور جو ہے انہوں نے پوری مکمل ڈیٹیل بتائی ہے۔ یہ آپ وہاں جا کر سن سکتے ہیں، کیونکہ میں اس سٹوری کو بریک نہیں کر سکتا یا بتا نہیں سکتا جب تک کہ اس کی پوری طرح چھان بین نہ کی جا سکے اور پوری طرح ڈیٹیل نہ ہو۔ تو یہ اسد علی طور نے اس میں ڈیٹیل اور نام بھی انہوں نے بتا دیے کہ کون کون اس میں شامل ہوئے، اور یہ کس ملک کے کس شہر میں ہوئی مذاکرات ہوئے ہیں، یہ بھی انہوں نے تفصیل سے بتایا ہے۔ تو اسی کے ساتھ ناظرین ہمیں دیجیے اجازت کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر فرمائے، پاکستان کے جوانوں کی خیر فرمائے، اور ہم اسی کے ساتھ ناظرین ہمیں دیجیے اجازت کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر فرمائے، پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرمائے، اور سرحدوں پر مامور ہمارے جوانوں کو اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے، کیونکہ ناظرین جب ہم راتوں کو سو رہے ہوتے ہیں وہ سرحدوں پر جاگ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔